ہیں، تجھے ان حقائق کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب ان ہستیوں کو جو شہید ہوئی ہیں، کیا تجھے پتا ہے کہ شہید باقر الصدر کون تھے؟ جتنا سلام پیش کر شہید باقر الصدر کی عظمت کو اتنا ہی بظاہر کم نظر آتا ہے۔ اور کیا تجھے توجہ ہے کہ شہید باقر الحکیم کون تھے؟ اگر جان بچانے سے محبت ہوتی تو کیا تہران ان کے لیے جائے امن نہ تھا؟ جی، بہت سارے ہمارے علماء کرام ہیں، ہم بھی ان طلبہ میں سے ہیں کہ جو ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، وہ تشریف لاتے تھے۔ مجھے یاد ہے ہمارے والد مرحوم کی وفات کے بعد انہوں نے آ کر مجلس شغلم دفتر تحریک جعفریہ میں، وہاں قوم میں خود شہید باقر الحکیم نے اپنی زبان سے آ کے پڑھی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جب ان کے 5 شہداء کا تذکرہ وہاں سے نجف سے صدام ملعون نے ان کے خاندان کے 5 افراد کو سامنے سید محمد حسین طباطبائی کے گولیاں مروائیں۔ یہ بزرگ تھے، وہ جن کو گولیاں لگی وہ جوان تھے۔ ان بوڑھے کے سامنے جوان خاندان کے بندوں کو گولیاں مروا کر اس نے محمد حسین طباطبائی کو صدام نے اس کو بھجوایا اپنی سرحد پر، کہا جاؤ باقر الحکیم کو میری طرف سے پیغام دے دو، اگر تم میری مخالفت سے باز نہ آئے تو تمہارے سارے خاندان کا یہی حل کیا جائے گا۔ مجلس مسجد اعظم میں ہو رہی تھی، اور وہ جیسے کہ ہمارے علماء کرام کا طریقہ ہے کہ جو صاحب ماتم ہوتے ہیں وہ دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان تمام لوگوں کی آمد کے لیے استقبال کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر آخر میں الوداع کر رہے ہوتے ہیں۔ جب الوداع کا مرحلہ آیا، جب میں آیا، شہید باقر الحکیم وہاں کھڑے تھے دروازے کے اوپر، میں ان کے قریب سے گزرا۔ چونکہ ہمارے والد مرحوم اللہ مقامہ آیت اللہ مصر الحکیم کے وکیل مطلق رہے تھے، اور میں ان کے قریب سے گزرا، میں نے مصافحہ کیا، فقط اتنا میں نے جملہ کہا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں اور میں اپنے والد کی طرف سے آپ کو سلام اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ رک گئے، میرے ہاتھ کو پکڑ لیا، کچھ لمحوں تک ہزاروں مہمانوں کے وجود میں میرے والد کو سلام کہا، اور کہا کہ میں بچپن سے ان کا عقیدت مند ہوں۔ لوگ عزت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد دیکھ، تہران میں امن سے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب عراق کی فضا بدلی اور دیکھا کہ اب عراق کو میری ضرورت ہے، تو فیصلہ کیا کہ اب میں تہران میں نہیں رہوں گا۔ چلے گئے، وہاں کیا ہوا؟ بم بلاسٹ ہوا، بدن ٹکڑے ہوا، اس دنیا سے شہید ہو کے چلے گئے۔ معلوم ہوا جو لوگ مشن سے مخلص ہوتے ہیں ان کی فکریں کچھ اور ہوتی ہیں، ان کی سوچیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ تو میرے عزیز، یہ کوئی معمولی شخصیتیں نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تیرے دین کو آج بلند کر رہا ہے، تیرے مذہب کی عزت اور آن بان میں اضافہ کر رہا ہے۔ سید حسن نصر اللہ ہو، سید عباس موسوی ہو، امام خمینی ہو، آیت اللہ خامنئی ہو، اور یہ بزرگان دین ہو کہ جن کے ہاتھوں میں آج تیرے مذہب کے علم کو اللہ نے دیا ہے، اور وہ آج کے اس گئے گزرے دور میں بش جیسے انسان کش کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، لیکن وہ تیرے سامنے ہے کہ مذہب اہل بیت کی عزت کو بلند کیے ہوئے ہیں۔